رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نغمات رضا لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ایک کلام رضا اور اس کلام سے متعلق چند مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ کلام رضا کی کیا بات ہے، ان مبارک کلاموں کے بارے میں خود امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہی نغمات رضا میں سے ایک نغمہ رضا، ایک کلام رضا لے کر ہم حاضر ہیں، اور آج وہ کلام ہے جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اس کلام کو بڑے عقیدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کلام کون سا ہے؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ۔ نعمتیں یعنی عطائیں، بخششیں، بانٹنا یعنی تقسیم کرنا۔ ذیشان کس کو کہتے ہیں؟ عزت والا، شان والا۔ منشی رحمت، رحمت کا پیدا کرنے والا، اور قلم دان یعنی قلم دوات جو ہوتی ہے۔ یعنی یہاں اعلیٰ حضرت کیا کانسیپٹ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے عظمت و شان والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نعمتوں کو گویا تقسیم کرنے والے ہیں، وہ جس سمت چل پڑتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، رحمت کے فرامین لکھنے والا جو فرشتہ ہے اپنا قلم دان لے کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ نہ جانے کس کو کتنا عطا فرما دیں، کس کے لیے کتنا آرڈر دے دیں۔ اگر دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیں تو جب وہ کسی وزٹ پر نکلتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے وزراء، ان کے وہ جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ اگر وہ کوئی آرڈر کرنا چاہیں، کوئی چیز نافذ کرنا چاہیں تو فوری طور پہ وہ چیز نافذ ہو جائے۔ میرے آقا کون ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں اس کے خزانوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر عطا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو میرے آقا اشارہ فرما دیں تو کام ہو جاتا ہے، کام بن جایا کرتے ہیں۔ تو اسی کانسیپٹ کو، اسی خیال کو اعلیٰ حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رحمت کی طرف، اس نعمتوں کے بانٹنے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، رحمت کا قلم دان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا خوبصورت التجا کی ہے۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ یہاں غیر سے مراد بیگانے، لے خبر یعنی مدد کیجئے، مدد کیجئے۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کیا خوبصورت بات لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری جلد مدد فرمائیے، کیونکہ کہیں نفس بدکار جو ہے، میرے برے اعمال جو ہیں مجھے ایسے لوگوں میں نہ بٹھا کے رکھ دیں، ایسے لوگوں کا ساتھی نہ بنا دیں کہ جن کے ساتھ رہنا میرے ایمان کی بربادی کا باعث ہو جائے، میرا دھیان کہیں جو ہے وہ غلط کاموں میں نہ پڑ جائے۔ یا رسول اللہ اپنے اس غلام پر ایسی نگاہ فرمائیے کہ ان برے خیالات، ان برے معاملات سے جان چھوٹ جائے اور بس آپ کی یاد میں زندگی گزرتی رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کچھ اسی طرح کا خیال اپنے دیگر اشعار میں بھی فرماتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ اپنے آقا سے خبر آوری کی التجا کس پیارے انداز میں امام عشق کو محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا اس ذہن کو، اس دل کو گناہوں بھرے خیالات اور گناہوں بھرے کاموں سے بچا لیجئے اور اپنی نگاہ میں ایسی رکھیے کہ ہماری زندگی آپ کی سنتوں کے مطابق گزرے۔ کیا لکھتے ہیں؟ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان، میرے آقا تیرے لے قربان۔ خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کچھ سفر مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ آہ یا مراد کیا ہے؟ ہائے، یہ تعصف کے لیے، کسی چیز سے محرومی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناکام تمنا جس کی تمنا پوری نہ ہو سکے، اور پر ارمان سے مراد یہ ہے کہ تمناؤں اور ارمانوں سے بھرا ہوا۔ امام عشق و محبت کیا لکھ رہے ہیں کہ مدینے تو گیا مگر ناکام تمنا ہی رہی، وہ آنکھ کے دیدار نہ کر سکی۔ یا رسول اللہ وہ زائر جو مدینے جا کر آپ کا دیدار نہیں کر پاتا، اس کی آنکھ تو ناکام تمنا رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جا کر ان کا دیدار کروں گا، ان کی خیرات، ان کی دیدار کی خیرات لوں گا۔ یہاں بڑا پیارا انداز ہے کہ یا رسول اللہ اب کی بار اگر بلائیے گا تو دیدار بھی کرائیے گا، اپنے جلووں میں گمائیے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ ایک اور شاعر اپنے کلام میں کچھ اسی طرح کا خیال پیش کرتے ہیں، لکھتے ہیں محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، اس شاک میں کیا رنگ اویس کرنی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو پیارے آقا کو بن دیکھے لوٹے تھے نا، تو اس شاک تو مدینے جا رہے ہیں مگر دیکھنے کی سعادت کسی کسی کو ملتی ہے۔ کاش ہم پر بھی یہ نگاہ رحمت ہو جائے، ہم پر بھی یہ کرم ہو جائے اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ کیا لکھتے ہیں؟ آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، جو تیرے در سے آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، ہائے وہ دل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دل کیسا ہونا چاہیے اور آنکھ کیسی ہونی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کلام رضا پڑھتے جائیے، زندگی گزارنے کا سلیقہ امام عشق و محبت سکھاتے ہیں۔ لکھتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ، دل ہے وہ دل، یعنی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دل وہی دل اچھا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے معمور، یعنی نبی پاک کے یاد میں گم رہے، آقا کے عشق میں گم رہے، وہی دل اچھا ہے نا۔
وہ دل کہ جو جناب دنیا کے خیالات میں، دنیا کے غموں میں، بری باتوں میں اگر اپنے دل کو کوئی انوالو کرتا ہے، اپنے دل کو ملوث کرتا ہے، تو وہ دل کس کام کا؟ وہ تو گندا دل ہوا۔ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کرے کہ جس میں کاش خوف خدا ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہو۔ ایک اور جگہ خوبصورت شعر ہے نا کہ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ارے سر کی معراج یہ ہے کہ آقا کے قدموں پر قربان ہو جائے، نبی پاک کے قدموں پر اگر سر نچھاور ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس سر کی کیا سعادت ہوگی۔ ایک اور جگہ بہت خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ ہے تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بہت خوبصورت پیغام ہے کہ دل بھی وہی اچھا ہے جو آقا کے عشق سے معمور رہے، آقا کی یادوں میں گم رہے، اور سر وہی اچھا ہے جو نبی پاک کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ آج ہمیں اللہ نے سر بھی دیا، دل بھی دیا۔ سر اکڑ کے چلنے والے، غرور و تکبر سے اپنے سروں کو اٹھا کر جینے والے غور کریں، یہ غرور، یہ تکبر رب کو پسند نہیں۔ اور دلوں میں غلط غلط باتیں مسلمانوں کے لیے سوچنے والے، تکبر، غیبت، عجب، نہ جانے حسد، کتنی برائیاں دلوں میں لوگوں نے پال رکھی ہیں۔ ارے دل کو اگر عشق رسول کا مدینہ بنانا ہے تو اس کو نبی پاک کی یاد سے معمور کر لیجئے۔ کیا خوبصورت پیغام ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جو تیرے قدموں دل پہ ہے قربان وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت گویا زندگی گزارنے کا ایک پیرامیٹر، ایک سلیقہ، ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ اگر دنیا والوں کو، ساری دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو شاید سب کو خوش نہ کر سکو گے۔ ایک ذات کو راضی کر لو، ایک ذات کی پیروی کر لو، ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر لو، ان کے نقش قدم پر زندگی گزار لو، اس سے رب بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بہت خوبصورت پیغام ہے۔ للہ الحمد سے مراد یہاں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس سے بڑی اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا بات سمجھا رہے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں سمجھنا ہے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں کہ میری فیملی راضی ہو جائے، میرے ماں باپ راضی ہو جائیں، میرے دوست راضی ہو جائیں، لیکن بعض نادان ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، فیملی کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، ان کی سیرت پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، پھر دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ بہت خوبصورت اصول امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود سے بیان نہیں کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایمان کا پیرامیٹر، ایمان کی جو جانچ ہے وہ خود نبی پاک نے حدیث میں عطا فرما دی نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر بار، اس کی اولاد، اس کے مال، اس کی تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو کتنا خوبصورت شعر ہے، لکھتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دنیا سے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر
काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम्द। बहुत खूबसूरत शेर। क़यामत के दिन मेरे आका की इनायतें, मेरे आका की शान, मेरे आका की अजमत की तो सब पर खुल जानी है, मगर मोमिन वो है जो आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को अपने दिल में बसाए, उनका एहतराम दिल में बसाए और उनकी ज़ात से अपनी बहुत पक्की वाबस्तगी इख्तियार कर ले। आला हज़रत क्या लिखते हैं? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब ये बड़ी खूबसूरत बात है कि क़यामत के दिन तो सारी दुनिया कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। सबको पता चल जाएगा कि महशर के दिन किसकी चलनी है, शफाअत का दरवाजा किन्हों ने खुलवाना है। आला हज़रत ही समझाते हैं ना एक और शेर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। तो उस दिन तो सबको पता चल जाना है, मगर आला हज़रत उन लोगों को तंबी कर रहे हैं कि कई लोग आज दुनिया में होते हुए भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बारगाह इलाही में मकाम, माज़ अल्लाह, उसमें जो है वो तनकीस कर रहे होते हैं, उसमें जो है वो मिसकंसेप्शन कह लें, गलत फहमियों का शिकार खुद भी हो रहे होते हैं, लोगों को करते नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज नबी पाक का दामन थामना है, आज उनसे सच्ची वाबस्तगी इख्तियार करनी है, फिर ना मानेंगे। उस दिन तो सारे लोग मान जाएंगे ना, बल्कि जो गैर मुस्लिम होंगे, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा होगा, वो भी क़यामत के दिन मान जाएंगे कि ये रसूलुल्लाह है। और याद रहे, ईमान जो है ना कंप्लीट कब होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अल्लाह को एक मानते हैं, बहुत सारे मज़ाहिब रब को मानते हैं, लेकिन कंप्लीट ईमान जब होता है जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल की गहराइयों से कहा जाए, नबी पाक की रिसालत पर, आपके खातमुन नबीयीन होने पर यकीन आ जाए। बल्कि एक बड़ी अहम बात मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, उलमा ने लिखा कि अगर किसी शख्स की जिंदगी का आखिरी वक्त हो और इतना वक्त हो कि वो या तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, इतना ही वक्त है उसके पास, तो उसको कौन सा जुमला पढ़ना चाहिए? उलमा कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह ले, इसका खातिमा ईमान पर शानदार अंदाज से होगा, क्योंकि इस लफ्ज में सरकार अलैहिस्सलाम का नाम भी है, सरकार अल्लाह के रसूल है, इसका भी तज़किरा है, और चूंकि अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह का भी इकरार है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला गोया उसका जो खातिमा है, उसका जो आखिरी वर्ड्स हैं, वो बड़े मकबूल हो जाएंगे। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, पता चला कि नबी पाक की सच्ची गुलामी ही ये सच्चे मोमिन होने की दलील है। कितना खूबसूरत शेर आला हजरत का। ऐ काश इन अशार को सुनकर वो लोग जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी इख्तियार नहीं करते, वो दामन मुस्तफ़ा मजबूती के साथ थाम ले। क्या लिखते हैं? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज ले उनकी पनाह, मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे। सुभान अल्लाह। अब इतरे कलाम यानी मक्ताए कलाम की बात होगी। क्या खूबसूरत शेर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई आला हजरत इस शेर के प्रॉपर मिस्दाक है, या हकीकी मिस्दाक, कि जिस शख्सियत ने दुनिया भर में इश्क़ मदीना तकसीम किया हो, उसकी तो जान भी मदीने में है, होश भी मदीने में है, अकल भी मदीने में, सब कुछ मदीने में। क्या लिखते हैं? जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। खिरत कहते हैं अकल को, सारा सामान यानी सब कुछ, यानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बेशक
بریلی شریف میں رہتے تھے یا ہند کے کچھ شہروں کو وزٹ کرتے تھے، لیکن سب کچھ مدینے میں تھا. ان کا خیال ہی مدینے کا ہوا کرتا، ان کا دل، ان کی جان گویا محبوب کے قدموں میں وہ چھوڑ آئے تھے. سبحان اللہ. ایک شاعر لکھتے ہیں نا، جان و دل کہہ کے یہ چھوڑ آیا ہوں اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. کیا بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت. یقین کریں جھنجھوڑ دیتا ہے یہ شعر کہ چلو اب پھر کب جانا ہے مدینے شریف. کیا لکھتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرور چلیں گے اور انشاءاللہ ضرور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوگی. اللہ عشق رضا کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے کلام رضا سنا، اس کی کچھ شرح سنی. اب آئیے اس پورے کلام کو تحت اللفظ میں ایک بار پھر سنتے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، جو تیرے در دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. نغمات رضا کا ایک اور سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے جس میں ایک اور کلام رضا اور اس کے متعلق انشاءاللہ مدنی پھول ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے.